بلکہ اچھا ہے، وہ سب سے اچھا مسلک ہے۔ انسان کو اپنے آپ کو برائی میں ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو کچھ انہوں نے کیا وہ اللہ کے سامنے ہے، وہ اس کا جواب دیں گے، ہم اس میں نہیں ہوں گے اور نہ ہی ہم سے پوچھا جائے گا، انہی کو جواب دینا ہوگا۔ اب وہ جو کچھ کہیں ویسے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر چیز کے معاف ہی کرنے والے ہیں اور درگزر کرنے والے ہیں، تکلیف اٹھا کر بھی درگزر کرنے والے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے اپنے مشاہدے میں لکھا ہے کہ فیض دو طرح پر دنیا میں آتا ہے، ایک تو فیض شرعی فرمایا ہے اور دوسرے کو فیض تقویمی۔ فیض شرعی وہ ہے جو شرع کے مطابق ہو اور اس میں سب عبادات وغیرہ آتی ہیں، اور فیض تقویمی وہ ہے جو حضرات اہل بیت سے حاصل کرتا ہے اور بلا پابندی شرع کے۔ اس کے لیے صرف یہ ضروری ہے کہ حضرات اہل بیت کی طرف توجہ رکھی جائے۔ اس توجہ کا کیا مطلب ہے؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہ یاد نہیں ہے، اس وجہ سے میں پوری طرح تبصرہ نہیں کر سکتا، شاید میں نے نہیں پڑھا، اس وجہ سے میں صحیح نہیں کہہ سکتا کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ جب تک شروع سے نہ پڑھو مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال ان کا مرتبہ مسلم ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ شریعت کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بعض صحیح حدیث میں مثلاً مسلم کی صحیح حدیث تو صحیح سمجھی جاتی ہے، اس میں ایک حدیث ہے، الفاظ غالباً ایسے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جیسے ایک عہد کیا کہ مجھ سے محبت کرنے والا سوائے مومن کے اور کوئی نہیں ہوگا، اور مجھ سے بغض رکھنے والا سوائے منافق کے اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم مومن اور منافق کو پہچان لیتے تھے اس طریقے سے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے محبت کرتا ہے یا بغض رکھتا ہے، یعنی ہم کہتے تھے کہ جو آپ سے محبت رکھتا ہے تو وہ مومن ہے اور جو آپ سے محبت نہ رکھے تو وہ منافق ہے۔ یہ تو اس کی شرعی سند ہے، سمجھو یہ نقص قطعی ہے۔ بعض لوگ جو اس قسم کا مسلک رکھیں تو اہل بیت یا حضرت علی کرم اللہ وجہ یا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے یا ان کی مخالفت کرتا ہے تو سمجھو اس کا ایمان مشکوک ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں ایسی سندیں ہیں کہ اسے منافقین کے گروہ میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی حدیثیں یہودیوں نے بنائی ہیں۔ اس قسم کی فضول باتوں سے لوگ حقیقت کو موڑتے ہیں صرف اپنے استعمال کے لیے۔ یہ غلط بات ہے، کیونکہ صحیح حدیث ایک ایسا فن ہے کہ اس سے زیادہ صحیح فن شاید دنیا میں کبھی ایجاد ہی نہیں ہوا۔ اس میں محدثین نے اتنی تحقیق کی ہے کہ اس کی دنیا میں مثال ہی نہیں ہے۔ جو مشہور و معروف راوی ہیں ان کا علم، ان کا حافظہ، ان کی دیانت اور ان کا تقوی سب بالکل مسلم ہے، جس کے اوپر کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ شروع سے آخر تک ایک ایک آدمی ایسا ہو جو عام طور پر 4 5 6 ہوتے ہیں، اس کو صحیح حدیث کہتے ہیں۔ اب اس کے اوپر کوئی کس طریقے سے حرف لگا سکتا ہے؟ آخر انسان ہے، ممکن ہے کبھی کوئی ذرا سی غلطی ہوئی، کوئی لفظ ادھر ادھر ہو جائے، لیکن کیونکہ وہ حدیث ایسی ہیں کہ ایک آدمی نے نہیں بلکہ کئی لوگوں نے روایت کی ہیں، مقابلے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ فرق آ گیا ہے۔ انہوں نے یہ سب مقابلہ کر کے دیکھا، تحقیق کی، خاص طور سے جو احادیث بخاری، صحیح مسلم، ترمذی جیسی کتابوں میں ہیں، جس کو وہ صحیح کہتے ہیں، بعض کو وہ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، جن کو وہ صحیح کہتے ہیں وہ سب ایسی ہیں کہ سمجھنا چاہیے کہ ان پر اس قسم کا الزام دھرنا محض ایک قسم کی شرارت ہے۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ تاریخی واقعہ جو مسلم ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں کہ ہوئے ہیں، انہیں کسی نے ایسے ہی لکھ دیے ہیں۔ کوئی کہے تو اس کو سب پاگل کہیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اسی طرح سے صحیح حدیث کے اوپر تنقید کرنا محض پاگل پن ہے، شرارت ہے۔ بہرحال فضیلت حضرت علی کرم اللہ وجہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت بالکل ثابت ہے اور مذہب کا جز ہے۔ اس سے یہ ایک چیز صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اگر کوئی ان سے بغض رکھے تو وہ منافق ہے۔ اب وہ باطنی توبہ تو اور بات ہے، لیکن ان سے بغض رکھنا تو منافقت ہے۔
ایک صاحب نے دریافت کیا کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خودکشی کے مسئلے میں کچھ ایسا ہے کہ خودکشی گناہ کبیرہ ہے، لیکن بعض عذر ہوتے ہیں، مثلا کسی شخص کا دماغ خراب ہوگا، مثلا تعین نہیں ہوتا کہ دماغ کی خرابی کی وجہ سے اس نے خودکشی کی یا ہوش و حواس میں کی۔ اگر دماغ خراب ہونے کا احتمال ہے تو ہمیشہ نیک گمان کرنا چاہیے۔ جب تک کسی کتاب کی طرف رجوع نہ کروں میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا۔ عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، خاندان والوں کو چونکہ اس سے محبت ہے اس لیے رشتہ دار سمجھ کر پڑھ لیتے ہیں۔ میرے خیال میں عملی طور پر اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر کوئی خودکشی کر بھی لے تو لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔